بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب بیٹھتے کیسے ہیں، محبوب مسکراتے کیسے ہیں۔ میں نے مدارج النبوہ پڑھی، حضرت محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی سونی بات کی، آپ سننا چاہیں گے تو توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں ہر ایک بندے کی استعمال کی اشیاء ہوتی ہیں، ہر ایک بندے کی استعمال کی اشیاء ہوتی ہیں۔ میرے محبوب کے ساتھ جو چیز منسوب تھی نا، میرے آقا نے ہر چیز کا ایک سونا سا نام رکھا ہوا تھا۔ بکریاں تھیں میرے نبی کی، میرے آقا نے ان کے نام رکھے ہوئے تھے۔ حضور کی سواریاں تھیں، میرے آقا نے ان کے نام رکھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام کے 15 سے زیادہ اونٹ مبارک تھے، میرے آقا نے ہر اونٹ مبارک کا نام رکھا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کی ایک سواری تھی دراز گوش، جسے افیر بھی کہا گیا، یعفور بھی تاریخ دمشق میں کہا گیا۔ امام ابن عساکر نے کہا میرے نبی کی ہر استعمال کرنے والی چیز کا نام ہوتا۔ میرے آقا زلفوں میں تیل لگایا کرتے، زلفوں کو سنوارنے کے لیے۔ زلفیں ہوں محبوب کی تو پھر اس پہ شاعری بھی ہوتی ہے، اس پر غزلیں بھی کہی جاتی ہیں، اس کے زلفوں کے پیچ و خم کو بیان کرنے کے لیے لفظوں کی سحر کاری دکھائی جاتی ہے، لفظوں کا جادو ہوتا ہے، لفظ بولتے ہیں۔ میں نے کہا ساری کائنات کا حسن اپنی جگہ پہ، سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اپنی جگہ پہ۔ آئیے سنیے، میرے محبوب جب تیل لگایا کرتے نا تو اس تیل رکھنے کا ایک برتن تھا جس کا نام تھا، حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں مدہن۔ مدہن یہ یاد کر کے جائیں گے تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ مدہن میرے محبوب کا ایک برتن تھا جس میں آقا تیل مبارک رکھا کرتے، اور وہ لمحے کتنے حسین ہوتے جب حضور اپنا امامہ مبارک اتار کر، چہرہ تو نکلا نا جی، وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، حضور کی زلفیں جو ہیں نا وہ لیلۃ القدر ہیں۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جو مانگ میرے محبوب ادھر بھی نکالتے، ادھر بھی نکالتے تو کتنے دل ہوتے جو تڑپ اٹھتے، بے قرار ہو جاتے۔ تو محبوب اپنی زلفوں کو سنوارنے کے لیے، نکھارنے کے لیے محبوب تیل لگایا کرتے۔ اچھا، محبوب کو تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں محبوب کی آنکھیں اللہ نے اتنی سرمگی اور ایسی مکحول بنائی تھی، کاجل قدرتی لگا ہوا تھا، محبوب نہ بھی لگا کے آتے، جو دیکھتا وہ سمجھتا کہ جان عالم ابھی ابھی کاجل لگا کے آئے، ابھی ابھی محبوب کاجل لگا کے آئے۔ اچھا، کسی کا بھی حسن ہے نا، جہاں حسن ہوتا ہے وہاں خامی ضرور ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی بندہ تے وڈا ہی سونا ہے جی، لیکن اگر نک ایویں نہیں تے ایویں ہوندہ نا جی پھر اور بھی سونا لگدا۔ بندہ وڈا سونا ہے جی لیکن قد اگر تھوڑا جا چوکھا ہی وڈا ہوندہ نا جی بندہ اور ہی سونا لگدا جی۔ بندہ بہت خوبصورت ہے لیکن اگر اس کے گال یوں ہوتے تو یوں سونا لگتا۔ علامہ حلبی کہتے ہیں آؤ تمہیں بتاؤں میرا محبوب کیسے تھے، میرے محبوب سونے کیسے تھے۔ ہاں جی، وہ حضرت اعظم چشتی کہتے ہیں کوئی تین جھیاں نظر آوے تے ویکھا، کوئی دوسرا دل لبھاوے تے ویکھا، کوئی سڑیاں کھجوراں اگاوے تے ویکھا، کوئی سورج نو الٹا پھراوے تے ویکھا، کوئی اس لجپال سرکار وانگو میں بدکار نو سینے لاوے تے ویکھا، حسین ابن حیدر دے وانگو جے اعظم کوئی بچڑے کہاوے تے ویکھا۔ کیسے وہ انداز، وہ کیسا حسین انداز ہوگا، محبوب کتنے سونے لگتے ہوں گے، اور وہ آنکھیں کتنی خوش قسمت تھی جو محبوب کا جلوہ دیکھا کرتی تھی محبوب کو۔ تو علامہ حلبی کیا کہتے ہیں، فرماتے رب کعبہ کی قسم خلق اللہ اجساد الانبیاء سلیمتا من العیب۔ او بھائی ہر کسی میں اللہ نے کاملیت نہیں رکھی، کہیں نہ کہیں خامی ضرور ہے، تاکہ یہ دعویٰ نہ کرے حسن کا کہ میرے جیسا تو کوئی نہیں ہے۔
لیکن جب انبیاء کو اللہ نے بنایا تو سلیمۃ من العیب، ہر عیب سے پاک بنایا۔ اب بنانے کے بعد سنیے گا، ہر نبی سونا بھی ہوتا ہے، چہرے کے اعتبار سے، آواز کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، حسن کے جتنے معیار ہوتے ہیں وہ انبیاء پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ جتنے حسن کے معیار ہیں آپ سوچ سکیں کتنا کائنات میں حسن ہو سکتا ہے، وہ میرے محبوب کے پاؤں مبارک کے تلووں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے خانوادہ کہتے ہیں آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تیرے تصدق میں اتارا کرتا۔ محبوب کے چہرہ وہ تو بڑی شان والا ہے، محبوب کے تلووں کی بات کرو، جس نے محبوب کے تلوے دیکھ لیے نا کہ اگر آسمان بھی دیکھ لیتا تو روزانہ ایک ساتھ چاند اتارتا۔ جیسے ماں کہتی ہے اج تے وڈا ہی سونا لگ رہے ہیں، شالہ جو کسی دی نظر نہ لگے، وہ آنکھ کا کاجل لگا کے پھر اس کے نیچے لگاتی ہے۔ میں نے کہا میں صدقے واری جاواں، میں قربان جاؤں، کیا کہنے ہیں؟ کہا سارے نبی جہاں حسن کے سارے معیار مکمل ہو جاتے ہیں، ان سب کو اللہ نے سونا بنایا، اور بنانے کے بعد علامہ حلوی نے قلم توڑ دیا، کہا اصح الانبیاء مزاجا واکملہم جسدا، میرے نبی کے مزاج جیسا کائنات میں کسی کا حسین مزاج نہیں ہے، میرے نبی کے مزاج جیسا باوقار سلیقے والا مزاج کسی کا نہیں ہے، اور میرے نبی کے جسم کے اعتبار سے میرے نبی جیسا کائنات میں کوئی کامل جسم والا نہیں ہے، جو دیکھتا جاتا ہے سبحان اللہ کہتا چلا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا نا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھوانی میں بڑا دور چلا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھ سے پوچھا گیا بتائیے نا اماں جان محبوب گھر میں کیا کرتے تھے؟ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے، یہ خانوادوں کے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے ہے، یہ تو بڑے صاحب یہ کرامت لوگ ہیں، عظمت والے لوگ ہیں، ہم ان سے فیض لینے آئے ہیں، برکتیں لینے آئے ہیں، یہ سبق سنا کر میری بگڑی بن جائے گی، میری مشکلیں حل ہو جائیں گی، میرا قد بڑا بلند ہو جائے گا، کیونکہ میں انہیں سبق سنا رہا ہوں۔ یہ میری قسمت کی معراج ہے، یہ میری شان و شوکت کی معراج ہے۔ ام المومنین نے جملہ بولا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، فرمانے لگی کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعمل عمل البیت، میرے آقا گھر میں جب آتے کہاں حضور کا مرتبہ ہے، لیکن میرے آقا اپنی ازواج کا ہاتھ بٹاتے، اپنی ازواج کا ہاتھ بٹاتے۔ پھر پوچھا بتائیں تو صحیح حضور کرتے کیا تھے؟ پوچھنے والا بڑا جی مصر تھا، اصرار کرنے والا تھا، اب ام المومنین نے کمال کر دیا۔ یہ سنیے گا، میں ہاتھ باندھ کر کرتا ہوں، میری محنت کو ضائع نہ کیجئے گا، مجھے سبحان اللہ بھی نہیں چاہیے، بس توجہ کی خیرات چاہیے۔ ام المومنین فرمانے لگی اما یخصف نعلا اما یخصف نعلا لرجل مسکین، محبوب کبھی کبھی گھر میں بیٹھتے، وقت تو ہے ہی نہیں نا جی، میں بھی کہتا ہوں نکڑو سا مولوی جی میرے پاس تو وقت نہیں، ویری ویری بیزی، میں بڑا مصروف ہوں، وہ بھی مصروف، وہ بھی مصروف، سارے مصروف ہیں، لیکن محبوب جیسا کائنات میں کوئی مصروف شخص ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا کہنے ہیں محبوب کے، میرے آقا کبھی کبھی اب چمڑا اٹھاتے، چمڑا اٹھا کے یخصف نعلا، میرے آقا جوتا بنانا شروع کرتے۔ ایک ہوتا ہے جوتا تیار کرنا، ایک ہوتا ہے جوتا پھٹ گیا، جدا ہو گیا، اس کو گرا لگا رہے، سی رہے ہیں، میرے آقا نیا جوتا تیار کرتے۔ ام المومنین پوچھتی حضور بتائیے تو صحیح یہ جوتا کس کے لیے ہے؟ میں قربان جاؤں، میلاد منانے کا مقصد پورا ہو گیا، ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، کس لیے مناتے ہیں؟ میرے محبوب فرماتے لی رجل مسکین، مدینہ میں نے گلی سے گزرتے ہوئے ایک مسکین بچے کو دیکھا جس کے پاؤں میں جوتا گھسا ہوا تھا، اس کا بابا نہیں ہے، اس کے گھر والے نہیں ہیں جو اسے جوتا خرید کر کے دیں، اب میں بھی نظر کرم نہ ڈالوں تو پھر اس کا حال دل کون پوچھے گا، اس کے آنسو کون پوچھے گا، اس کے رشتے ہوئے زخموں پہ مرہم کون رکھے گا؟ فرمایا میں بھی نظر انداز کر دوں تو پھر فرق کیا رہے گا؟ نہیں کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم اے شہ بالا، اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو، یہ کیا
میں نے کہہ دیا مثل سما تم ہو معاذ اللہ، منزہ مثل سے برتر سے ہر وہم و گما تم ہو، نسیم گلستہ تم ہو، بہار جاں فضا تم ہو۔ محبوب آپ ہیں تو سب کچھ ہے، کہاں محبوب کو اصح الانبیاء مزاجن، میرے نبی کا مزاج کتنا نرم ہے، کتنا شیریں ہے، میٹھا ہے، کتنا اس کے اندر اللہ نے کمال رکھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ جوتا تیار کر رہے ہیں، او بھائی کوئی کسی کے جوتے کو ہاتھ لگائے یہ بڑی بات ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے، وہاں بڑے بڑے بھی چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، وہاں بڑے بڑے بھی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو نمکین حسن والا، بولے نظر آ نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ میں نے کہا میرا نبی سونا کتنا ہے، اگر اس کا حسن دیکھنا ہو تو قرآن کا حسن دیکھ لیں، تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ اگر آپ اجازت دیں، میں ہوں تو نکڑوں سا بندہ، قرآن تھوڑا سا سنا دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم